بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجمل الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في البحر هم مغرق وزيد ساحل لنا أشكالنا تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے ہمیں زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ ہر وقت درود و سلام بھیج رہے ہیں، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کے اجداد پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے۔ گفتگو کا ٹاپک ہے فضائل اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم برہان رشید کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے حضور کا ذاتی اسم مبارک جو زمینی نام ہے وہ 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے پورے قرآن میں۔ ایک ہے حضور کا ذاتی اسم مبارک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کا صرف ایک ہی نام ہے، یہ ہے ذاتی نام۔ جہاں تک حضور کے صفاتی نام کا تعلق ہے کہ حضور کے صفاتی نام کتنے ہیں، تو اس وقت مارکیٹ میں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کتابیں مارکیٹ میں اسماء النبی کے نام سے موجود ہیں، اور علماء نے حضور کے صفاتی ناموں کی جو تعداد ہے وہ 1000 سے بھی زیادہ بیان ہے۔ ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک ہے احمد۔ یہ دونوں نام قرآن کریم میں جو ایک ہے وہ 4 مرتبہ، اور لفظ احمد پورے قرآن پاک میں 1 مرتبہ ذکر ہوا۔ ذاتی اسم مبارک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے سورہ آل عمران میں 4تھے پارے میں، اس کے بعد سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں جو آیت پڑھتے ہیں ختم نبوت والی، پھر تیسرے نمبر پہ 26ویں پارے میں ایک پوری سورت ہے جس سورت کا نام ہی سورہ محمد ہے، اور 4تھے نمبر پہ سورہ فتح کی آخری آیت جس کا پہلا حصہ میں نے پڑھا ہے، اور اس کی ابتدا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن کریم کے 4 مقامات ہیں
جہاں پہ اللہ کریم نے حضور کا ذاتی اسم مبارک ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ صف ہے 28ویں پارے میں، وہاں پہ حضور کا ایک اسم مبارک جو ذاتی ہے احمد، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی شان بیان کی اپنی امت کے سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے یہ پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، تو وہاں پہ جو ذکر قرآن کریم میں ہے وہ جو الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھے وہی الفاظ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے اس انداز میں نازل فرمائے کہ اللہ کریم کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ من بعدی اسمہ احمد، جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ اب یہ دو نام بڑے مشہور ہیں، احمد بھی اور محمد بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہاں پہ جو قابل توجہ جملہ ہے اور میری گفتگو کا سب سے پہلا ٹاپ کا جملہ یہ ہے کہ قرآن کریم قرآن رشید کے اندر اللہ کریم جل جلالہ کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ کریم نے جب بھی کسی نبی سے خطاب فرمایا تو اس نبی کا اللہ کریم نے نام لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے یا ابراہیم، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات ہے یا یحییٰ خذ الکتاب، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن کی سورہ مریم میں ہے یا زکریا انا نبشرک، دیگر انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، جس نبی کو اللہ کریم نے خطاب فرمایا ہے، کوئی حکم دیا ہے، اللہ کریم نے اس نبی کا نام لے کے پھر انہیں خطاب فرمایا ہے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جب بھی خطاب فرمایا ہے، پورے قرآن کریم میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کریم نے حضور کا ذاتی اسم مبارک ارشاد فرما کے پھر کوئی خطاب فرمایا ہو، بلکہ اللہ کا یہ قانون بنا کہ پہلے نبیوں کو بات کرنے کے لیے ان کا نام لے کے بلایا، جب ادھر بات کرنے کی باری آئی تو فرمایا یاسین، جب دوسری دفعہ حکم ہوا تو فرمایا یا ایھا النبی، پھر حکم ہوا تو فرماتا ہے یا ایھا المزمل، پھر حکم دیتا ہے یا ایھا المدثر، کئی کہتا ہے داعی الی اللہ، کئی کہتا ہے سراجا منیرا، کئی کہتا ہے طٰہٰ، کئی کہتا ہے والنجم اذا ہوا۔ جب بھی اللہ کریم نے حضور کو خطاب فرمایا تو ذاتی نام لے کے نہیں، بڑے اعلیٰ اور احسن القابات کے ساتھ، اے نبی، اے رسول، اے مزمل، اے مدثر، یاسین، طٰہٰ، حامیم، اعلیٰ اعلیٰ اور احسن القابات کے ساتھ۔ پروردگار یہ تیری ذات کا اور تیری قدرت کا قانون تھا کہ تم نے جناب آدم کو مخاطب فرمایا تو نام لیں گے، جناب نوح کو مخاطب فرمایا تو نام لیں گے، حضرت ابراہیم کی بات آئی تو نام لیں گے، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو نام لیں گے، حضرت عیسیٰ کو مخاطب فرمایا تو نام لیں گے۔ پروردگار ارشاد تو فرمایا جب پیارے مصطفیٰ کی باری آئی تو نے پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی یا محمد نہیں کہا۔ پروردگار وجہ کیا ہے؟ حریم کبریا سے صدا کی ہے، یہی تو کلمہ پڑھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، محبوب کی محبت قدم کرنے والوں، جب میں ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہو کے اپنے محبوب سے کلام کرتا ہوں تو مصطفیٰ کا نام لے کے بات نہیں کرتا، اعلیٰ اعلیٰ القابات کے ساتھ خطاب فرماتا ہوں۔ اے دنیا والوں، جب تمہیں بھی میرے محبوب سے کچھ لینا ہو، اپنی عرضیاں پیش کرنی ہو، اپنی فریادیں دربار رسالت میں نوٹ کروا
تو پھر میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے یا محمد نہ کہنا، بلکہ نگاہوں کو جھکا کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ بسا کے سر کو نیچا کر کے صرف اتنا ہی کہہ دینا یا رسول اللہ انظر حالنا، زہرا کا بابا سماعت بھی فرماتا ہے، عطا بھی فرما دیتا ہے۔ فرمان نام لے کے نہیں بلانا، اعلیٰ القابات کے ساتھ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا خاتم النبیین۔ اور اگر کوئی جملہ سامنے نہ آئے تو پھر نگاہیں جھکا کے اتنا ہی کہہ دیا کرو یا رحمت للعالمین۔ اب یہ لفظ محمد قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا۔ پہلا نقطہ آپ کو سمجھانے میں تقریباً کامیاب ہو گیا ہوں کہ پورے قرآن کریم میں اللہ کریم نے حضور کا نام لے کے خطاب نہیں فرمایا، اعلیٰ القابات کے ساتھ۔ اب دوسرا جملہ یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نام محمد ہے یہ حضور کا نام رکھا کس نے؟ حضور کا یہ نام نامی اس میں گرامی رکھا کس نے؟ ظاہراً تو رکھا حضرت عبد المطلب نے اور حضرت بی بی پاک سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ہے، لیکن یہ نام نامی اس میں گرامی اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں کئی ہزار سال چھپا کے بھی رکھا اور میرا مالک اس کی حفاظت بھی فرماتا رہا۔ حضور کی آمد سے پہلے 6 لوگوں کے نام محمد رکھے گئے۔ تاریخ، کتابیں، حوالے، کتابوں کا نام لے کے گفتگو مشکل بنانا میری عادت نہیں، اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور کی آمد سے پہلے 6 لوگوں کے نام یہ نام رکھا گیا اور نیت اس میں یہ تھی کہ شاید یہ وہی ہوں جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئیں گے، لیکن قدرت کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ 6 بندوں کے نام رکھے گئے، وہ 6 بچپن کے اندر ہی دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ کسی کو میرے مالک نے زندہ نہیں رہنے دیا۔ محمد دنیا میں پہلا آئے تو ایک ہی آئے۔ اب حضور کا نام نامی اس میں گرامی جب رکھنے کی باری آئی نا تو حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان ملک شام کے سفر میں ہیں، خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں یہ اشارہ ہوا ہے کہ آپ واپس مکہ تشریف لے جائیں، آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، اور اے عبد المطلب وہ جو خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے اس خوشخبری کا نام آپ نے زمین پہ محمد رکھنا ہے۔ اب میلاد نہیں بیان کر رہا، حضور دنیا میں تشریف لائے، جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، واپس سے سیدہ آمنہ کے گھر میں گئے، حضور کو اٹھایا، سب سے پہلے حضرت بی بی شفا کا حوالہ اور گواہی، سب سے پہلے سرکار عبد المطلب نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کے حضور کو جب دیکھنے لگے تو حضرت عبد المطلب کی زبان پہ یہ لفظ تھے، یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ اب سیدہ آمنہ عرض کرتی ہے بابا جانی یہ نام آپ کو کیسے پتا چلا؟ سرکار عبد المطلب فرمانے لگے محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو، یہ میرا بیٹا مجھے اس کی صورت بتا رہی ہے، دنیا میں اس کی تعریفیں اتنی ہوں گی، ساری دنیا تعریفیں کر کے تھک جائے گی، اس کی تعریف کی تے بھی ختم نہیں ہوگی، اور قیامت کا دن آئے گا، سورج سوا نیزے پہ جب آئے گا ساری دنیا وہاں پہ جمع ہو جائے گی،
وقار، یہ حضور کا نام نامی اس میں گرامی اللہ نے، میں لفظ تھوڑا چینج کر کے آسان کر کے استعمال کر رہا ہوں، قدرت نے اپنے خزانوں میں اس خزانے کو چھپا کے رکھا اور اس کی حفاظت بھی فرمائی، اور یہ نام کسی کو رکھنے بھی نہیں دیا، بلکہ حضور کی ذات کے لیے اس نام کو بچا کے بھی رکھا، چھپا کے بھی رکھا۔ اب یہ ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضور کا نام لیا جائے نا تو کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ میم ہا میم دال، یہ 4 حرفوں کا مجموعہ ہے یہ لفظ۔ بڑی توجہ سے یہ جملہ سنیے گا، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے اور کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ نام کوئی بھی ہو اس کا ایک نہ ایک مطلب ضرور نکلتا ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عموماً اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، لیکن یہ لفظ، یہ ترجمہ پورا نہیں۔ اس لفظ کا مطلب ہے الذی یحمد حمدا بعد حمدہ۔ عربی دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے اور آسانی سے آ جائے گی اگر آپ تھوڑی توجہ کریں گے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف پر تعریف کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اور یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی یہ مت سوچنا کہ میں نے 1,00,000 مرتبہ درود پڑھا تو میں نے حضور کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ کوئی یہ مت سمجھے میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں تو میں نے حضور کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ میں نے اتنی تفاسیر لکھ دی ہے تو حضور کی تعریف کا حق ادا ہو گیا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے گا، پوری دنیا اول سے لے کے قیامت تک ساری دنیا جمع ہو کے حضور کی تعریف کرنی شروع کر لے تو اتنا بھی ادا نہیں کر سکتی جتنا سمندر سے پانی کا ایک قطرہ نکلتا ہے نا، اس لحاظ سے بھی پوری دنیا مل کے حضور کی تعریف نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہو اس ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اب دیکھیے حضور کی تعریف کتنی ہوئی، کیسی ہوئی، سر کے بال مبارک سے لے کے حضور کے نالین شریف تک، بلکہ چلے میں اس سے بھی اور آسان کر دوں اور آپ کو قریب لے آؤں، حضور کے جو نالین شریف ہے نا، نالین شریف، جنہوں نے حضور کے پاؤں کے تلووں کو چوما ہے، اس نالین کی تعریف کے اوپر اس وقت مارکیٹ میں 100 سے زیادہ کتابیں ہر مسلک نے لکھ کے مارکیٹ کے اندر دستیاب کرتی ہیں۔ صرف نالین شریف کے اوپر کی بات کر رہا ہوں، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، یہ ہے اس لفظ کا معنی۔ اور آسان کر کے کہوں، کوئی کسی سے کتنی بھی محبت کرتا ہو اس کے چہرے کی تعریف کرے گا، اس کی زلفوں کی تعریف کرے گا، پورے جسم کے اعضاء کی تعریف کرے گا۔ اور قرآن نے یہ اصول بنایا، جب لفظ محمد کا معنی بیان کرنے کی باری آئی، اللہ نے مصطفیٰ کے چہرے کی بھی تعریف قرآن میں کی، مصطفیٰ کی زلفوں کی تعریف قرآن میں کی، مصطفیٰ کے دست مبارک کی تعریف قرآن میں بیان فرمائی، مصطفیٰ کی آنکھوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، مصطفیٰ کی
زبان کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، حتیٰ کہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکت بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اور آؤ ذرا اس سے بھی اگلا جملہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لفظ محمد کا صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ دنیا اپنے محبوبوں کی جتنی تعریف کرتی رہے وہ کرتی رہے، لیکن آج تک کسی نے اپنے محبوب کے تھوک کی تعریف نہیں کی۔ آؤ مدینے کی گلیوں میں پوچھو مدینے والے نبی کے صحابہ سے، صحابہ بتاؤ مصطفیٰ کے لعاب دہن کی شان کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر سے لے کے مولا علی تک، مولا علی سے لے کے آخری صحابی تک، ہر صحابی ایک گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جب بھی ہمارے چہروں کو کوئی بیماری لگتی تھی ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے تھے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے حضور اپنا لعاب دہن شریف اپنے جب چہرے انور سے زبان سے جدا کرنے لگتے، صحابہ کہتے ہیں ہم ہاتھ نیچے کرتے، مصطفیٰ کے لعاب دہن شریف کو ہم زمین میں نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ مل کے چہروں کی زینت بناتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، چہروں کی وہ بیماریاں جو دنیا کا کوئی حکیم دور نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے مصطفیٰ کے لعاب میں وہ شفا رکھی ہے۔ ادھر سے لعاب دہن چہرے پہ جانے کی دیر ہے، اللہ شفا بھی عطا فرماتا تھا، نور بھی عطا فرما دیتا تھا۔ حضور تعریف کسی نے اپنے محبوب آج دیکھیں، ڈاکٹروں سے مشورہ کریں، سائنس کو پڑھیں، سائنس کہتی ہے لعاب میں جراثیم ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ مدینے کی گلیوں میں جا کے کبھی تصورات کی دنیا میں ڈوب کے بلال حبشی سے پوچھئے گا، بتائیے گا حضور کے لعاب دہن شریف کی شان کیا ہے؟ پوچھئے گا حضرت انس بن مالک سے، پوچھئے گا حضرت قتادہ ابن نعمان سے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان، اب سے محمد کا ترجمہ کر رہا ہوں لیکن بات اگر کسی اور طرف چلی جائے تو معذرت۔ حضرت قتادہ ابن نعمان سے پوچھئے، حضرت قتادہ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ کا مسئلہ ہے، جنگ کی حالت ہے، قتادہ کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، یا رسول اللہ نظر کرم نہیں ہو جاتی۔ اب حضرت قتادہ سے پوچھئے حضور نے کوئی وظیفہ بتایا تھا؟ حضور نے کوئی دوائی بتائی تھی؟ کچھ بھی نہیں بتایا۔ حضور نے صرف اپنا لعاب دہن شریف لگایا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں جب حضور کا لعاب دہن شریف میری آنکھ پہ لگا ہے، پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے مجھے مرتے دم تک یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے آنکھ خدا نے کون سی عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ نے کون سی عطا فرمائی ہے۔ اب اسی میں ایک جملہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ سارے میری بات تک پہنچ جائیں گے۔ حضور کے لعاب دہن شریف کی شان کیا ہے؟ یہ تاجدار صداقت سے دار سور والا واقعہ نہ پوچھ لیں۔ سانپ بھی ڈسے، زہر بھی پھیلے، صدیق کی آنکھ سے آنسو بھی نکلے، چہرہ مصطفیٰ میں بھی لگے، جسم میں تکلیف بھی محسوس ہو، جب مصطفیٰ کریم کی آنکھ کھلے پوچھے ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت میں تھا، اطاعت میں تھا، کسی ظاہری چیز نے ڈسا ہے،
اپنے بیگانے ہر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت صدیق اکبر نے جب یہ جملے عرض کیے نا حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے کیا کیا ہے؟ اپنا لعاب دہن سے بھی لگایا. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو. اب اس سے اگلا جملہ اسی لفظ میں سنیے گا. دنیا میں بہت کم اس طرح دیکھا گیا ہے. یہ جملہ پچھلا ذہن میں رکھیں گے نا کہ حضور کے اعضاء مبارک میں پورے جسم کی تعریف، حضور کی نارائن شریف کی تعریف، حضور کے لعاب دہن کی تعریف. یہ جملہ ذہن میں رکھیں گے تو یہ مطلب سمجھ آئے گا. بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جس بندے کا جو نام ہے نا وہ اپنے نام کے مطابق پورا اترتا ہو. مثال دے دوں، کسی بندے کا نام ہے بہادر، اور اگر اس کے سامنے کوئی ایک چور بھی آ جائے، ڈاکو آ جائے، تو بندہ بزدل ثابت ہوگا. اسم با مسمہ نہیں، نام بہادر ہے، کام بہادروں والے نہیں. نام کسی کا جتنا بھی عزت والا ہو، نام کسی کا ہے فاضل، بندہ انپڑھ ہے جبکہ فاضل کا مطلب ہے پڑھا لکھا. نام ہے عالم، بندہ جاہل ہے. جس کا جو نام ہے وہ نام اور ہے، بندے کی شخصیت اور ہے. بہت کم دیکھا گیا ہے کہ بندہ اسم با مسمہ ثابت ہو. جس کا جو نام ہے وہ اپنے نام پہ پورا اترتا بھی ہو. آؤ اس دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اللہ نے مصطفیٰ کا نام رکھوایا محمد. اللہ نے صرف نام نہیں رکھوایا، اللہ نے مصطفیٰ کا نام بھی محمد بنایا ہے. اور سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے نالین تک اللہ نے مصطفیٰ کی پوری ذات کو بھی محمد بنا کے دنیا میں بھیجا ہوا. جیسا نام ہے ویسی شخصیت ہے. اب دوسرا لفظ ہے احمد. یہ لفظ محمد کا معنی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. احمد کا مطلب ہے تعریف کرنے والا. محمد کہتے ہیں جس کی تعریف بار بار کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں. اور احمد اسے کہتے ہیں جو زیادہ تعریف کرنے والا ہو. بخاری شریف کا حوالہ دے کے یہ بات عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا اس دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی مجھ محمد عربی کی ذات پاک ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا. اللہ حضور کی تعریفیں کرے تو یہ محمد ہے. جب حضور رب کی حمد و ثنا بیان کرے تو یہ احمد ہے. فرق میں نے عرض کر دیا. جب حضور رب کی تعریف کرے تو یہ احمد ہے، جب اللہ حضور کی تعریف کرے تو یہ محمد ہے. اور ترجمہ میں کیا بنے گا؟ پڑھ رہا ہوں میں روح البیان، پڑھ رہا ہوں جامع ترمذی. قیامت کا دن اللہ کریم اعلان فرمائے گا قوم یا محمد، محمد اٹھیے جنت میں جائیے. اب جب لفظ محمد آئے گا، صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا 70,000 بندہ کھڑا ہو جائے گا جس کا نام محمد ہوگا. وہ سارے جنت میں جانے لگیں گے. اللہ فرمائے گا قیامت کے دن آنے والوں میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے تو اپنے محبوب سے کہا تھا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. عارف کڑی کہتے ہیں میں محمد ٹھگ سدیندہ، میں محمد شور جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی ہو محمد ہو رہے. جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رہے. قیامت کا دن 70,000 بندہ کھڑا ہوگا جنت میں جانے کے لیے. نام ان کا بھی محمد ہے. اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے تو اپنے یان سے کہا تھا. چلو اگر لفظ محمد پہ تم بھی کھڑے ہو گئے ہو تو آؤ میں اس نام کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہیں بھی اپنی جنت عطا فرما دیتا ہوں. لفظ محمد کے کتنے حرف ہیں؟ بولو بولو. کون کون سا؟ اونچی آواز میں. میم، ہا، میم،
بندے کی زندگی کے 3 زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ پہلی میم ہے ماضی کی، ہاں ہے حال کی، اور اگلی میم ہے مستقبل کی، اور دال کا مطلب ہے درود۔ لفظ محمد کا مطلب یہ ہے جس ذات پہ درود پڑھا جاتا تھا، جس ذات پہ درود پڑھا جا رہا ہے، اور جس